الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میں ملی یکجہتی کونسل کے صدر صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب اور سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ صاحب کا شکر گزار ہوں. چونکہ اس کا طے ہو چکا تھا پچھلے اجلاس میں اور اس میں صاحبزادہ صاحب موجود تھے، آج وہ نہیں ہیں اور اس وقت صدارت پر فائز ہیں ہمارے بہت ہی محترم ساجد نقوی صاحب. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس نہایت اہم ملی اور قومی پلیٹ فارم پر تفصیلی اظہار خیال کا خصوصی موقع عطا فرمایا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ سربراہی اجلاس کے موقع پر جو اعلامیہ متفقہ اعلامیہ تیار کیا گیا تھا، اس کے باضابطہ اعلان سے قبل محترم لیاقت بلوچ صاحب نے کمال شفقت سے وہ اعلامیہ مجھے بھی دکھایا تاکہ میں اگر اس میں کوئی قطع و برید کرنا چاہوں یا کوئی اضافہ کرنا چاہوں تو تجویز کر دوں. اس اعلامیہ میں حسب معمول ملکی قومی سطح کے بہت سے ایشوز کے حوالے سے حکومت وقت کے نامناسب طرز عمل اور دین دشمن اقدامات کے حوالے سے شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی تھی. میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کمنٹ لکھ کر محترم لیاقت بلوچ صاحب کو واپس تھما دیا کہ آخر کب تک ہم صرف مذمت ہی پر اکتفا کرتے رہیں گے، کوئی ٹھوس لائحہ عمل بھی سوچنا چاہیے. اس پر پنجابی محاورے کے مطابق کہ جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے کے مصداق جناب لیاقت بلوچ صاحب نے جواباً یہ کام میرے ذمہ ڈال دیا اور فرمایا کہ ٹھوس لائحہ عمل آپ تجویز کریں. ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ ملی یکجہتی کونسل کی سپریم کونسل کا آئندہ اجلاس لاہور میں ہوگا اور اس کی میزبانی تنظیم اسلامی کرے گی اور اس میں امیر تنظیم اسلامی پاکستان کے موجودہ مسائل کے حوالے سے ٹھوس لائحہ عمل تفصیل سے بیان کریں گے. چنانچہ آج کے اجلاس کی میزبانی کا شرف تنظیم کو حاصل ہوا ہے اور طے شدہ فیصلے کے مطابق مجھے دینی جماعتوں کے اس قابل احترام فورم کے سامنے وہ راستہ یا لائحہ عمل تجویز کرنا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم مملکت پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قالب میں ڈھال سکیں. حضرات محترم، میرے نزدیک یہ ایشو ہماری قومی زندگی کے اہم ترین ایشو کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن و سنت کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا احساس یہ ہے کہ ہم مسلمانان پاکستان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے حوالے سے یہ ایشو ایک فیصلہ کن اہمیت کا حامل ہے. موضوع پر براہ راست گفتگو سے قبل چند تمہیدی باتیں عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اور بالخصوص ملت اسلامیہ پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال کا یہ فرمان 100% درست ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. حضرات محترم، یہ ایک امر واقعہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور معجزانہ طور پر ہمیں عطا ہوا ہے. اس کا قیام ماہ رمضان کی 27ویں شب میں عمل میں آیا. لہذا پاکستان کا استحکام ہی نہیں، اس کی بقا کا انحصار بھی حقیقی اسلامی نظام کے قیام پر ہے. یہاں میں قائد اعظم کی بھی ایک گواہی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب قائد اعظم کے معالجین میں سے تھے. بالکل آخری دنوں میں، یعنی ان کی موت سے
چند قبل پہلے کی وہ بات انہوں نے ایک اپنے مضمون میں لکھی جو جنگ اخبار میں شائع ہوا، اور ان کی خود روش بھی بعد میں شائع ہوئی، اس میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قائد اعظم جو ہیں وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے ان کو روکا ہوا تھا کہ بات نہ کیا کریں، اس لیے کہ ٹی بی جو ہے وہ آخری سٹیج پر تھی، اور چند جملے کہنے پر بھی وہ ہانپ جاتے تھے، اور وہ ان کی صحت کے لیے بڑا ہارمفل تھا۔ لیکن ہم نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، چنانچہ مشورے کے بعد چونکہ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم موجود تھی تو انہوں نے مشورہ کیا اور قائد اعظم کو بولنے کی اجازت دی کہ فرمائیے، اور پھر سب نے کان لگا کر سنی ان کی بات۔ اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ پاکستان بن گیا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی مسرت ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کی تائید غیبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان بن جاتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پوری قوم کے لیے ایک پیغام دیا۔ کہنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب، کوئی مولوی نہیں ہے، کہ اب چاہیے کہ پاکستان کے عوام اس ملک کے اندر نظام خلافت راشدہ نافذ کریں، اور وجہ بالکل واضح ہے کہ اسلامی نظام کا جو اعلیٰ ترین ماڈل ہے وہ دور خلافت راشدہ ہے، اور اب ہم مسلمانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس ملک میں، نہ ہندو رکاوٹ بنے گا، نہ انگریز رکاوٹ بنے گا، نہ سکھ رکاوٹ بنے گا۔ یہاں تو سب کے سب مسلمان ہیں، 96% مسلمان ہیں، تو لہٰذا ان کو اس اعلیٰ ترین نظام کے نفاذ کے حوالے سے کوئی شے آڑے نہیں آ سکتی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نظام قائم کریں۔ یہ ہے جو بہت بڑی حقیقت ہے۔ لہذا پاکستان کا استحکام ہی نہیں، اس کی بقا کا انحصار بھی حقیقی اسلامی نظام کے قیام پر مشتمل ہے۔ آدھا ملک ہم گنوا چکے ہیں، اور بقیہ آدھا بحرانوں اور گوناگوں مسائل کی آماجگاہ بنا رہتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ دوسری تمہیدی بات یہ درست ہے کہ یہاں کے عوام میں 96% افراد مسلمان ہیں، یہ سرکاری سینسس کے مطابق۔ غیر مسلم اقلیت یہاں اتنی قلیل ہے کہ وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، بلکہ المیہ ہے، کہ ریاستی نظام کی سطح پر اسلام کی عملداری صفر ہے۔ پورا ریاستی نظام انگریز کے چھوڑے ہوئے نظام پر آج بھی استوار ہے، 70 سال بعد بھی۔ میں نے مثال دی ہے کہ کہنے کو حدود آرڈیننس اس ملک میں نافذ ہوا تھا، لیکن چونکہ پورا عدالتی نظام آج بھی انگریز کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہا ہے جو اس نے بطور حاکم ہمارے اوپر مسلط کیا تھا، چنانچہ یہ قطعی غیر مؤثر ثابت ہوا۔ چنانچہ تاریخ کا سب سے بڑا مذاق ہے کہ کہنے کو حدود آرڈیننس اس ملک میں نافذ ہوئے 1/3 صدی سے زیادہ گزر چکا ہے، 35-36 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک نہ کسی چور کا ہاتھ کاٹا گیا، نہ کسی زانی پر حد جاری کی گئی۔ سبحان اللہ۔ گویا 20 کروڑ مسلمانوں کے ملک میں آج تک نہ کوئی چوری کی واردات ہوئی، نہ کوئی زنا کا واقعہ پیش آیا۔ ناطقہ سرب گریباں ہیں، اسے کیا کہیے۔ دین کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قیام پاکستان کو 70 سال سے زیادہ ہو چکے، لیکن آج بھی پوری ملک کی معیشت سود پر استوار ہے، جس کی مذمت میں قرآن و حدیث میں سخت ترین وعید آئی ہے۔ اس حوالے سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم قیام پاکستان سے آج تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ان حالات میں اللہ کی نصرت اور رحمت ہمارے شامل حال کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ کے غیظ و غضب کو ہم ہر آن دھڑلے سے دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے احساسات پر جوں تک نہیں رینگتی، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح معاشرتی سطح پر جائزہ لیا جائے تو بے لگام الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں عریانی اور فحاشی یعنی ابلیسی تہذیب کا ایک سیلاب نظر آتا ہے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا آج ہمارے حواس پر آسیب کی طرح سوار ہو چکا ہے۔ ملکی اور سرکاری سطح پر اس شیطانی ایجنڈے کی بھرپور سرپرستی کی جا رہی ہے، اور اسلامی معاشرتی تعلیمات اور دینی اقدار کی آمدن دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ آج بحیثیت قوم ہمارا پورا اجتماعی نظام اللہ اور رسول سے کھلی بغاوت کی غمازی کرتا ہے۔ ہماری اس روش کا نتیجہ یہ ہے
کہ ہم نہ صرف یہ کہ اللہ کی رحمت اور نصرت سے محروم ہیں بلکہ پوری دنیا میں ذلت و خواری ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ تفسیر میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ بات بین ہے اور آفتاب آمد دلیل آفتاب کی مانند ہے۔ ایک مثال میں نے دی ہے کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر ہمارے گرین پاسپورٹ کی جو عزت افزائی ود ان انورٹڈ کاماز ہوتی ہے وہ انتہائی رسوا کن بھی ہے، عبرتناک بھی ہے۔ چنانچہ امر واقعہ یہ ہے کہ آج ہم عملاً آیت قرآنی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔ اسی ذلت و مسکنت کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ مسلسل قرض کی میں پینے کے نتیجے میں آج ہم معاشی طور پر ورلڈ بینک اور IMF کی بدترین غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے اس مجرمانہ طرز عمل کے نتیجے میں عذاب کا ایک عبرتناک کوڑا سقوط مشرقی پاکستان کی صورت میں ہماری پیٹھ پر برس چکا ہے۔ اپنی ازلی دشمن کے مقابلے میں ذلت آمیز شکست کا داغ ہمیں دیکھنا پڑا، لیکن افسوس کہ ہم نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا۔ اسی طرح زلزلوں اور سیلابوں کے عذاب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگانے کا سامان فرمایا، بلکہ عذاب کی ایک اور شکل بھی ہم پر مسلط کی گئی جو بہت سخت عذاب ہوتا ہے کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، سورہ نعام میں اس کا ذکر ہے کہ قوم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے اور وہ ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائیں، یعنی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے سیاسی بنیادوں پر بھی، مذہبی بنیادوں پر بھی، لسانی بنیادوں پر بھی، علاقائی بنیادوں پر بھی۔ جس پیمانے پر یہ ہوئی ہے پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ہم نے اللہ کے عطا کردہ اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم اور غالب کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ ہم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، یعنی ہمارے جرائم اس سے اور آگے بھی ہیں، بلکہ عالم اسلام کا واحد ملک سنی ملک افغانستان، جس میں ملا عمر کے دور اقتدار میں اللہ کا دین قائم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت نافذ تھی، اور اس دور میں جو بھی افغانستان جاتا تھا وہ یہ کہتا ہوا واپس آتا تھا کہ دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس کی خالص اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہم نے اللہ کے بدترین دشمنوں کے صف میں کھڑے ہو کر ان کے فرنٹ لائن الہی کا کردار ادا کیا ہے۔ آج وہی امریکہ جس کے شیطانی ایجنڈے کی تکمیل اور خوشنودی کی خاطر ہم نے اپنے ہزاروں فوجی جوانوں اور ہزارہا شہریوں کی جانوں کا نقصان گوارا کیا، وہ آج ہمیں ننگے لفظوں میں عبرتناک انجام کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور اس نے اپنی حمایت کا سارا وزن ہمارے ازلی دشمن بھارت کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ حضرات محترم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے، لیکن میں بصد ادب عرض کروں گا کہ جب حکمران طبقہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرتا ہو تو قوم کی اصلاح اور مثبت دینی رہنمائی ہی کی نہیں، دینی ذہن سازی کی ذمہ داری بھی رجال جن پر آتی ہے۔ ازروع قرآن مسلم معاشرے میں دینی طبقات کی اہم ترین ذمہ داری نہی عن المنکر ہے، جس کا پہلا درجہ باللسان ہے۔ سورہ مائدہ میں یہود کے علماء کا جرم عظیم یہ بتایا گیا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اسی صورت میں مزید کھولا گیا اس بات کو کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت۔ ترجمہ یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے، دوسری آیت کا صرف میں کر دیتا ہوں کہ یہود کے علماء اور صوفیاء وہ اپنی قوم کو کیوں نہ روکتے رہے جھوٹی بات کہنے سے، غلط کاموں سے اور حرام خوری سے، حرام کھانے سے، کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ اسی کے سبب ان پر ذلت و مسکنت کا عذاب اس قوم پر بھی مسلط ہوا تھا۔ برا نہ مانیے، ہماری دینی جماعتوں نے اپنی ان اہم ترین دینی ذمہ داریوں یعنی منکرات کے خلاف بھرپور جہاد باللسان کے تقاضے پورا کرنے اور عوام الناس کی اسلامی اور ایمانی حوالوں سے مثبت ذہن سازی کرنے اور اس طرح ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے انہیں آمادہ عمل کرنے کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ اس کے متبادل کے طور پر ہم نے انتخابات میں حصہ لینے اور اس طرح اقتدار میں آنے کی کوشش کو اپنا شعار بنائے رکھا،
کہ اس طور سے اقتدار میں آ کر ہم شریعت کے نفاذ اور دین کی بالادستی کا نظام قائم کریں گے. اور بہرحال ایک ستم بتائے ستم یہ ہے کہ انتخابات میں کامیابی کے حصول کے لیے ہم نے سیکولر جماعتوں سے الحاق سے بھی دریغ نہیں کیا. ناطقہ سر وغیرہ وہاں اسے کیا کہیے. اگرچہ اسلام انتخابات کے ذریعے حکومتی ایوانوں میں پہنچ کر شریعت کے نفاذ کی کوشش کو فی نفس ہی ہم خلاف اسلام نہیں سمجھتے، حرام نہیں ہے جیسے کسی نے کہا. اس میں بالکل پاکستان کے دستور میں چونکہ اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے، اس اعتبار سے اس کے تحت یہاں پر سیاسی حصہ لینا، الیکشن میں حصہ لینا، اس کی گنجائش ہے، علماء کا یہی موقف ہے. لیکن 70 سال کے تجربے کے بعد بھی اور مسلسل ناکامی کے بعد بھی اسی ایک طریقے پر جازم رہنا میرے جیسے عامی انسان اور کن ذہن شخص کے لیے قطعی طور پر ناقابل فہم ہے. بالخصوص ایم اے کے تجربے کے بعد بھی اسی ایک راستے پر جازم رہنا قطعی طور پر سمجھ سے باہر ہے. میں اپنی گفتگو کے آخری اور اہم ترین حصے پر پہنچ چکا ہوں، یعنی متبادل راستہ کون سا ہے. حضرات محترم، فی زمانہ ہمارے لیے الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت والے راستے کی ناکامی کے بعد عملی طور پر 2 ممکنہ راستے موجود ہیں. ان میں سے ایک قطعاً فیزیبل نہیں ہے، کسی طور مناسب نہیں ہے، جبکہ دوسرا قابل عمل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. وہ پہلا جو نہ فیزیبل ہے نہ کسی طور مناسب ہے، وہ ہے مختلف طبقات کے خلاف مسلح بغاوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کیا تھا جہاد اور قتال کے ذریعے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں مخالف جو تھے وہ کھلے کافر اور کھلے مشرک تھے. یہاں اسلام کے راستے کی رکاوٹ خود مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ گو کے خلاف تلوار اٹھائی نہیں جا سکتی. تو لہٰذا یہ آپشن ہمارے پاس یہاں نہیں ہے. جبکہ دوسرا قابل عمل اور محفوظ ہے، اور وہ دوسرا راستہ ایک بھرپور عوامی تحریک کا راستہ ہے جو فی زمانہ بہت مؤثر بھی ہے، معروف بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. دور حاضر میں ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے. شہنشاہیت کے خاتمے کے لیے وہاں کے باشعور عوام نے زبردست تحریک چلائی جو پرامن تھی لیکن بھرپور تھی. ایران کے عوام اور رہنماؤں نے ایک عظیم مقصد کے لیے قربانیاں دیں. حکومت نے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس تحریک کو کچلنے کی. پولیس کو استعمال کیا، فوج کو استعمال کیا، ہزاروں کو شہید کیا گیا. لیکن جب عوام اور ان کی قیادت نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو بالآخر شہنشاہ وقت کو ذلت کے ساتھ ملک بدر ہونا پڑا کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. آج کے دور میں ایک بھرپور عوامی تحریک کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کی کئی مثالیں موجود ہیں. کرغیزستان میں بھی بہرحال ایک تختہ الٹا گیا تھا ایک عوامی تحریک کے ذریعے کچھ عرصہ پہلے. اور دور کیوں جاتے ہیں، خود ہمارے وطن عزیز میں عوامی تحریک کے ذریعے بعض اہم دینی ایشوز کے حوالے سے کامیابی کے حصول کی کئی مثالیں موجود ہیں. چنانچہ جہاں ایک مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے راستے سے جدوجہد کے نتیجے میں نظام مصطفیٰ اور شریعت محمدی کے نفاذ میں آج تک ہمیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایم ایم اے کا تجربہ بھی ملک میں نفاذ شریعت کے حوالے سے قطعی ناکام ثابت ہوا. کامیابی صرف اس قدر تھی کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں سیاسی اعتبار سے ہمیں اقتدار میں شراکت کا موقع ملا. شریعت کے بالفعل نفاذ اور موجودہ باطل نظام کی جڑ بنیاد سے تبدیلی کے حوالے سے ہم کوئی مؤثر کام کرنے سے یکسر قاصر تھے. اسی طرح یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب کبھی ہماری دینی جماعتوں نے کسی دینی ایشو کے حوالے سے متحد ہو کر عوامی تحریک کا راستہ اختیار کیا، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی. سن 1974 کی اینٹی قادیانی موومنٹ اور ابھی محض 5 سال قبل تحفظ ناموس رسالت کی تحریک، یہ تو سب کو یاد ہے، اس کی واضح مثالیں ہیں. اور یہ چونکہ بالکل تازہ ہی معاملہ ہے، آپ کو یاد ہی ہے کہ اس وقت قوم منتشر تھی بہت سے اسباب سے، اور جب یہ ایشو سامنے آیا آسیہ بی بی کا، اور حکومت جو ہے ان کی سرپرستی کر رہی ہے، اس نے کرنا شروع کی اور باہر سے دباؤ آیا کہ اس کو رہا کرو اور 295C جو ہے اس کو ختم کرو، توہین رسالت کے قانون کو. اور ظاہر بات ہے جو اس وقت حکومت میں تھے ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو وعدہ بھی کر بیٹھے تھے اوپر سے.
تب دینی جماعتوں نے ایک شعور کا مظاہرہ کیا، اکٹھے ہوئے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے عوامی تحریک چلی ہے، اور دو بہت بڑے بڑے جلسے اور ریلیز ہوئی ہیں، اور حکومت نے ٹوٹلی گھٹنے ٹیک دیے۔ چنانچہ 1974 کی اینٹی قادیانی موومنٹ اور ابھی محض 5 سال قبل تحفظ ناموس رسالت کی تحریک اس کی واضح مثالیں ہیں۔ کیا گزشتہ 70 سال کا یہ تجربہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنے لاہ عمل کو اثر نو مرتب کریں؟ حاصل کلام یہ کہ غلبہ و اقامت دین کی خاطر ایک بھرپور اور منظم عوامی تحریک جو پرامن بھی ہو، آج ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس ملک میں جزوی طور پر اہم ایشوز پر ہم نے عوامی تحریک کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج تک نظام مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی حقیقی تحریک ہم نے اس ملک میں نہیں چلائی۔ مجھے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا پڑے گی۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ سن 77 کی نظام مصطفیٰ تحریک حقیقی معنوں میں نظام مصطفیٰ تحریک نہیں تھی۔ یہ اصلاً بھٹو اینٹی بھٹو تحریک تھی، اور جو لوگ اس وقت اپنے میچور ایج میں تھے انہیں خوب اچھی طرح ساری باتیں یاد ہوں گی۔ بہت اہم ایونٹ تھا وہ۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سن 77 کے انتخابات جو بھٹو صاحب نے اپنی نگرانی میں کرائے تھے، اس کے نتائج کو قبول کرنے سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے انکار کر دیا، اور الزام لگایا تھا کہ اس میں بڑی دھاندلی کی گئی ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے۔ چنانچہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بھٹو صاحب کے خلاف متحد ہو گئیں۔ اس میں سب سے اہم کردار، اس تحریک میں اہم اور فعال کردار اصغر خان صاحب کا تھا، جو اس وقت تحریک استقلال کے صدر تھے۔ اب تو وہ تحریک استقلال قصہ ماضی بن چکی ہے، اور اصغر خان صاحب پاکستان میں سیکولر قوتوں کے سرخیل تھے۔ دوسرے لفظوں میں سیکولرزم کیا ہے؟ دین دشمنی۔ دوسرے لفظوں میں نظام مصطفیٰ کے بدترین مخالف۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور پی این اے پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد تشکیل دیا اور بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ ابتدا میں اس اتحاد کو 9 ستاروں کی تحریک کہا گیا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے سوا ملک کی تمام دیگر 9 سیاسی جماعتیں اس میں شریک تھیں۔ تحریک کے ابتدائی مراحل ہی میں محسوس کر لیا گیا کہ تحریک کا مومنٹم نہیں بن پا رہا، تو مصلحتاً اس کا نام نظام مصطفیٰ تحریک رکھا گیا تاکہ لوگ قربانی دینے پر آمادہ ہوں، اور اس اتحاد کے صدر کا مقام مولانا مفتی محمود صاحب کو دیا گیا۔ میں یہاں تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے حوالے سے یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب اس اینٹی بھٹو تحریک یعنی پی این اے کو نظام مصطفیٰ کا عنوان دینے کا اعلان ہوا، تو والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسی وقت اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا کہ یہ دین کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ خالص اینٹی بھٹو تحریک ہے جس میں ملک کے بدترین سیکولر عناصر شامل ہیں۔ ان کا مقصد بھٹو کو اقتدار سے ہٹانا ہے۔ جس دن یہ مقصد حاصل ہو گیا، یہ تحریک از خود ختم ہو جائے گی۔ اس پر والد محترم کو شدید مخالفت، یہاں تک کہ گالیوں تک کا سامنا کرنا پڑا۔ مسجد خضرہ سمن آباد میں جمعے کی خطابت جو خالص اعزازی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہ پینی بھی وصول نہیں کرتے تھے اس کے، بس اس سے بھی اس وقت دوش ہونا پڑا، لیکن انہیں جو کچھ کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا وہ اس پر قائم رہے، اور پھر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ان کی بات 100% صحیح تھی۔ بہرکیف اس تجربے کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ نظام مصطفیٰ کے حوالے سے اگر تحریک چلائی جائے تو قوم سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ اس عنوان میں بڑی زبردست کشش ہے۔ تحریک چلانے والے قائدین اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کے حقیقی وفادار ہوں تو عوام ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور کوئی قوت اس عوامی دباؤ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں نظام مصطفیٰ کی تحریک اس ملک میں ایک بار بھی نہیں چلائی گئی۔ ہاں، بعض دینی ایشوز پر دینی جماعتوں نے مل کر تحریکیں ضرور چلائی ہیں اور اللہ نے انہیں سرخرو بھی فرمایا، بلکہ ہماری دینی جماعتوں نے بعض مواقع پر بحالی جمہوریت کی تحریک چلا کر اس میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم مل جل کر نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے تحریک چلانے سے کیوں گریز آئیں، حالانکہ اللہ رب العزت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا یہ بنیادی اور لازمی تقاضا ہے۔
اب بھی ہمارے لیے موقع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداری کی اس لازمی تقاضے کے طور پر حقیقی معنوں میں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلا کر ہم اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ میں آخر میں اپنے اس موقف کی تائید میں ایک دلیل یا گواہی پیش کرنا چاہوں گا۔ اپریل 2010 میں، یعنی آج سے 7 سال پہلے، اکابر دیوبند کا ایک اہم اجلاس جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہوا جو کئی دن جاری رہا۔ ملک کے دیگرگوں حالات، مدارس کے حوالے سے حکومت کی پالیسی، خود کش دھماکوں کا ایشو، یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ان کی روک تھام کیسے کی جائے گی، اس کا ایجنڈا تھا۔ پورے پاکستان سے مسلک دیوبند کے اکابر علماء اس میں شریک ہوئے۔ اس سے روزہ اجلاس کے آخر میں گفتگو اور غور و خوض کا حاصل ایک متفقہ اعلامیہ کے عنوان سے کتابچے کی صورت میں شائع ہوا۔ متفقہ اعلامیہ جو شائع کیا گیا، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے۔ اس متفقہ اعلامیہ کے آغاز میں اس حقیقت کا کھلے لفظوں میں اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو بگاڑ، زوال، انحطاط، بدامنی ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے عطا کردہ اس ملک میں اللہ کے دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کو قائم اور غالب نہیں کیا۔ یہ تشخیص ہے، اس کا نام بھی تھا متفقہ تشخیص۔ تشخیص کر دی گئی تو اب علاج کیا ہے؟ اگلے 2 نقطے جو ہیں وہ علاج پر مشتمل ہیں، اور وہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اس بات پر ہمارا ایمان غیر متزلزل ہے کہ اسلام ہی نے یہ ملک بنایا تھا اور اسلام ہی اسے بچا سکتا ہے، لہذا حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک میں اسلامی تعلیمات اور قوانین کو نافذ کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور ملک کے آئین کا اہم تقاضا بھی۔ یعنی پہلی بات حکومت کو ایڈریس کی، اب ہے ہم سے خطاب، اور تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کا فرض ہے، یہ دوسرا نقطہ، تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے مقاصد پر نفاذ شریعت کے مطالبے کو اولیت دے کر حکومت پر دباؤ ڈالیں اور اس غرض کے لیے مؤثر مگر پرامن جد و جہد کا اہتمام کریں، اور عوام کا فرض ہے کہ جو جماعتیں اور ادارے اس مقصد کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ حضرات محترم، یہ بالکل وہی بات ہے جس کی دعوت والد محترم ڈاکٹر اسار احمد صاحب گزشتہ 37 برس سے دے رہے ہیں کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے، انشاءاللہ یہ مفید اور مؤثر ہوگا۔ متفق گردید رائے ابو علی بارائے من۔ جگر مراد آبادی کا ایک شعر ذہن میں آتا ہے کہ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ میں اکابر دیوبند کے اس حقیقت پسندانہ اعلامیے پر کہ جو بہترین تشخیص اور بہترین قابل عمل لاہ عمل پر مشتمل ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں کہ مصداق شدید رنج و غم اس بات پر ہے کہ اس اعلامیے کو آج 7.5 برس ہو چکے ہیں، لیکن اس پر عمل کے حوالے سے بدقسمتی سے 1 انچ پیشرفت بھی نظر نہیں آئی۔ ایک طرز تغافل ہے، سو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے، سو ہم کرتے رہیں گے۔ آخر میں اپنی تلخ نوائی پر معافی کا خواستگار ہوں اور غالب کے شعر کے ذریعے اپنی جذبات کی ترجمانی کرتا ہوں کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر تو میری بات مکمل ہو گئی، صرف ایک اس میں اضافہ میں یہ کروں گا کہ پاکستان میں اس کے لیے بہت سازگار اسلامی نظام کے قیام کے لیے بہت سے معاملات ہمارے پہلے سے طے ہیں اور بہت سازگار ماحول ہے بہت سے پہلوؤں سے۔ میں 3 نکات آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں اس میں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا دستور ہماری پشت پر ہے۔ ہم اگر تحریک لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے کہ دستور میں ہمارے ہاں پہلی ہی شق جو ہے، جو قرارداد مقاصد جو شامل کر دی گئی ہے 2A دستور کی جو شق ہے، حاکمیت اس ملک میں اللہ کی، اور پھر 227 جو ہے وہ کلاز وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی اس ملک میں نہیں ہو سکتی۔ حاکمیت کی رتی بھر بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر اللہ کی اجتماعی نظام کے حوالے سے۔ انفرادی لوگ تو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں عشق سحرگاہی سے جو ظالم وضو، وہ تو ہیں، افراد تو ہیں، نظام کی بات کر رہا ہوں۔ تو چنانچہ دستور ہماری پشت پر ہے،
ہم اپنے اس حق کے لیے کھڑا ہونا ہمارا حق ہے، دستوری حق ہے. لہذا اللہ کے حاکمیت کے نظام کے لیے تحریک چلانا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ہمارا یہ دستوری حق ہے. دستور کی دھجیاں وہ بکھیر رہے ہیں جو اسلامی نظام کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. دوسرا، مسالک کے اختلاف کے حوالے سے ایک متفقہ دستاویز، دستوری دستاویز پر تمام مسالک کے چوٹی کے علماء اور رہنما 1949 میں متفق ہونے کا ثبوت پیش کر چکے ہیں. 31 علماء کے 22 نکات. یہ ایک اسلامی ریاست کا دستور متفقہ ہے جس میں تمام مسالک کے لوگ جو ہیں ان کے دستخط موجود ہیں، اکابرین کے، اور تمام مسالک کے اکابرین نے اس وقت بھی دستخط کیے تھے، اور سن 95 میں جب ملی یکجہتی کونسل بنی ہے اس وقت بھی تمام مسالک کے علماء نے اسی پر 22 نکات کے اوپر کہ ہم پارے متفق، آج بھی متفق ہیں، دوبارہ دستخط کیے. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی سہولت والی بات ہے. اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ فقہ کس کی نافذ ہوگی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے ہاں اگر دیکھیں پاکستان میں ریئلسٹک ہو کر دیکھیں تو فقہ حنفی ہے یا فقہ جعفری ہے فقہ کے اعتبار سے. ہاں البتہ ایک مسلک اہل حدیث کا ہے جو فقہ میں کسی امام کی تقلید کے قائل نہیں ہے، وہ احادیث سے براہ راست اپنے لیے رہنمائی لیتے ہیں. چنانچہ ان سب کے حوالوں سے سہولت کیا ہوئی ہے، ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ادارہ 1962 سے سرگرم عمل ہے اس نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، اس لیے کہ تمام ملکی قوانین کا جائزہ انہوں نے لیا. ان کا کام یہ تھا، انہیں اسائنمنٹ یہ دی گئی تھی کہ انگریز کے نظام کی بجائے اب دیکھنا کہ تمام ملکی قوانین اس میں کہاں کہاں غیر اسلامی نظام ہے، کہاں کہاں غیر اسلامی قوانین ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے، ان کی جگہ اسلامی قوانین تجویز کیے جائیں. چنانچہ اس کا پورا کام بہت پہلے مکمل ہو چکا ہے، پرویز مشرف کے دور سے کافی پہلے ہو چکا تھا. اور اس میں جو سہولت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں تمام مسالک کے چوٹی کے علماء جو دین کو سمجھنے والے تھے ان کا بورڈ بنایا گیا تھا، اور ان کی متفقہ سفارشات سے وہ قوانین بنائے گئے ہیں کہ جو اب مرتب کیے جائیں تو پورا نظام اسلامائز ہو جائے گا. وہ اپنا کام پورا کر چکے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ دستوری ایک فورم ہے اور دستوری ادارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی وہ جو کچھ ہو رہا ہے طے یہ تھا کہ یہ اس کا ہر سفارشات جو بھی وہ پیش کریں گے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوں گی، اس پر ڈسکشن ہوگی اور اس کے بعد اس کے نفاذ کا مرحلہ آئے گا، اور اس طریقے سے کرتے کرتے ہم پورے نظام کو اسلامائز کر لیں گے. لیکن انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، لیکن کسی ایک سفارش پر بھی آج تک عمل نہیں ہوا، بلکہ ڈسکشن بھی نہ ہونے کے برابر ہے. وہ اگر ہم کر دیں تو مسالک کے سارا اختلاف جو ہے اجتماعی نظام کے حوالے سے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سب کا اتفاق ہے، اس میں شیعہ علماء بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، بریلوی بھی تھے، جماعت اسلامی کے بھی تھے اسلامی نظریاتی کونسل میں، اور ان کا متفقہ سارا نظام دیا ہوا ہے. اور جہاں تک پرسنل لا کا معاملہ ہے اس کے اندر تو ویسے بھی آزادی ہے، اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. تو یہ سارے جو بڑی بڑی رکاوٹیں تھیں الحمدللہ وہ آلریڈی دور ہو چکی ہیں. اب ایک زور لگانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مولانا عبد المالک صاحب، اسلامی نظام صرف قوانین کے نفاذ کا نام نہیں ہے بلکہ شریعت کے مطابق عمل بھی اس کا بڑا حصہ ہے، خصوصاً حکمران جو اسلام پر عمل کا عملی نمونہ پیش کریں جیسے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا. جی وہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ افراد کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، لیکن جب تحریک آپ چلائیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر جیسے اگر ایران میں تحریک چلی ہے تو اس کے نتیجے میں کون ابھر کر سامنے آیا؟ دینی قیادت سامنے آئی. دینی قیادت ہی جب تحریک چلائے گی تو پھر قیادت بھی دینی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. اگر حقیقی معنوں میں انقلاب ہوگا تو انقلاب تو پورے سسٹم کو بہا کے لے جاتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، ایران میں ہوا ہے، یہاں بھی ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ.